اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جی تو یہ الدرس العاشر، آپ کے القراءۃ الواضحہ کا 10واں سبق، اس کی تمرین۔ یہ سبق جو ہے وہی آپ کا مضاف اور مضاف الیہ کے متعلق تھا، تو اسی میں آگے مزید تمرین کرا رہے ہیں، تو تمرین کو دیکھ لیجئے۔ انا تلمیذ، میں ایک طالب علم ہوں۔ انا تلمیذ۔ اسمی خالد، میرا نام خالد ہے، تو اسمی مضاف اور مضاف الیہ، یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو یا متکلم مضاف الیہ ہے، یہاں پر اسمو یہاں پر مضاف ہے، چونکہ یا متکلم اپنے سے پہلے کسرہ کو چاہتی ہے، اس لیے اس مضاف پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم پر وہ کسرہ آئی۔ اسمی خالد، میرا نام خالد ہے۔ اسمی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، خالد اس کی خبر۔ هذه کراستي، یہ میری کاپی ہے۔ هذه یہاں پر مبتدا، کراستي مضاف مضاف الیہ مل کر خبر۔ هذه کراستي مضاف مضاف الیہ مل کر خبر۔ کراستي جمیلۃ، میری کاپی خوبصورت ہے۔ کراستي مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور جمیلۃ اس کی خبر۔ چونکہ کراست مضاف ہے آپ کا، یہ میں نے قاعدہ آپ کو بتایا ہے کہ خبر جو ہے آپ مضاف کے مطابق لائیں گے۔ مضاف اگر آپ کا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، اور مضاف اگر آپ کا مؤنث ہو تو خبر بھی آپ کی اسی کے مطابق مؤنث آئے گی۔ ورق الکراست جید، ورق کے معنی پیج، کاپی کا پیج۔ ورق الکراست، کاپی کا پیج، جید اچھا ہے، جید کے معنی اچھا، گڈ۔ The page of the copy is good. The page of the notebook is good. ٹھیک ہے نا؟ دا پیج کیوں کیا ترجمہ؟ کیونکہ ورقن اگرچہ نکرہ ہے لیکن اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا دا پیج، خاص ہے، یہ معرفہ بن جائے گا۔ نکرہ کہ جب آپ اضافت کرتے ہیں معرفہ کی طرف تو وہ آپ کا معرفہ ہو جاتا ہے۔ The page of the notebook is good. تو ورق الکراست، ورق یہاں پر مضاف، الکراست مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور جید اس کی خبر۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا مبتدا، کتابی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آگے میں نے آپ کو یہ چیز نہیں بتائی، لیکن گڑبڑ کر دی میں نے، کہ مبتدا پلس خبر، مبتدا جب اپنی خبر سے ملتی ہے یا ملتا ہے تو جملہ بناتا ہے، ایک جملہ جسے ہم کہتے ہیں اسمیہ، یعنی نامنل سینٹنس آپ کا، اور خبریہ، اس سے کوئی خبر ہمیں ملتی ہے نا، کسی چیز کی خبر۔ جملے کی براڈلی دو قسمیں ہیں خبر دینے کے اعتبار سے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ خبریہ ہوتا ہے جو کسی واقعے کی خبر دے، جس کے متعلق آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور دوسرا ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ انشاء کی تقریباً 10 قسمیں ہیں، اس میں دعا ہوتا ہے، کسی چیز کی تمنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کا حکم ہوتا ہے، تو اس کے متعلق آپ جھوٹا یا سچ ہونے کا جو ہے یہ نہیں لگا سکتے عموماً انشائیہ، کیونکہ وہ ماضی میں نہیں ہوا ہوتا ہے، وہ استقبال میں مضارع میں ہونے والا ہوتا ہے، انشائیتن جملے کی۔ تو یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بناتا ہے، نامنل سینٹنس اسمیہ۔ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے، آپ کا جملہ اسمیہ یعنی نامنل سینٹنس، نامنل which begins with a noun۔ جملہ اسمیہ اسی کو کہتے ہیں جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے۔ تو ھذا کتابی، کتابی جمیل، میری کتاب خوبصورت ہے۔ کتابی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، جمیل اس کی خبر۔ اسی طرح کتابی مفید،
مضاف پلس مضاف الیہ مل کر مبتدا اور مفیدن اسی کی خبر. ورق الکتاب ابیض، کتاب کا ورق سفید ہے. ابیض کے معنی سفید، وائٹ. ابیض وائٹ. تو ورق مضاف، الکتابی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور ابیض اسی کی جو ہے خبر ہے. رنگوں کے نام جو ہیں، اور چونکہ اس میں صفت ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں آپ کا یہ افعالو کے وزن پر ہوتا ہے، تو یہ غیر منصرف ہوتا ہے. یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ دروس کے آخر والے تقریباً لاسٹ تھرڈ لیسن میں غیر منصرف کی بحث وہاں پر ہے، تو وہ پڑھیں گے. تو فی الحال آپ یاد رکھ لیجئے جو یہ رنگوں کے نام ہیں ان پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. فی الحال یہ چیز یاد رکھ لیجئے گا کہ رنگوں کے ناموں پر تنوین نہیں آتی، اس لیے یہاں پر ابیض آپ دیکھ رہے ہیں. اگرچہ یہ خبر ہے، آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ خبر پر نہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے اکثر اور اس پر تنوین ہوتی ہے. تو لیکن ابیض یہاں پر جو ہے وہ اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس پر تنوین نہیں آئے گی چونکہ یہ رنگ کا نام ہے. رنگ کے متعلق آپ یاد رکھیں گے کہ ان پر تنوین نہیں آتی. غلاف الکتاب، غلاف کے معنی کور، غلاف کے معنی کور. The cover of the book is yellow، اصفر کے معنی یلو ہے نا، اصفر کے معنی یلو. کیونکہ یہ بھی رنگ کا نام ہے اس لیے آپ اس پر تنوین نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کی مؤنث آتی ہے صفراء، صفراء یلو ہے نا. وہ سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ گائے ذبح کرو، تو وہ دلیلیں مانگنے لگے کون سی گائے کرنی ہے. تو اس میں ایک صفت جو پھر بیان کی گئی کہ وہ ایسی گائے ہے اس کا رنگ جو ہے صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ جس کا رنگ جو ہے یلو ہو اور تیز ہو، شوخ ہو اس کا رنگ، جو دیکھنے والوں کو جو ہے خوش کرے، ایسا رنگ یلو. تو یہ کہا. تو یہ ہو گیا آپ کی تمرین. اس کے بعد یہ محادثہ ہے اس میں یعنی کنورسیشن. محادثہ کے معنی کنورسیشن. محادثتن، محادثتن کنورسیشن. ٹھیک. ما هذه، یہ پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے. هذه یہ اس میں اشارہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے قریب کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ہے نا، یہ مؤنث کے لیے ہے. هذه کراسۃ حامد، یہ حامد کی کاپی ہے، حامد کی کاپی ہے. هذه کیوں آیا یہاں پر، هذه مبتدا ہے اور کراسۃ حامد مضاف، مضاف الیہ مل کر خبر. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا خبر یا مبتدا اگر ہو اس میں اشارہ لانا ہو یا نہ مبتدا لانا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ مبتدا یا خبر اس مضاف کے اعتبار سے ہوگی. یعنی مضاف اگر آپ کا مذکر تو مبتدا یا خبر بھی مذکر، مبتدا یا نہ مضاف آپ کا مؤنث تو آپ کی خبر یا مبتدا وہ بھی جو ہے آپ کی مؤنث ہوگی. چونکہ یہاں پر مضاف گولتا کی وجہ سے، تائے مدورہ کی وجہ سے قراستوں میں جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے ہذہ مبتدا یہاں پر مؤنث آیا ہذہ. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا جملہ این کراست حامد، حامد کی کاپی کہاں ہے، حامد کی کاپی کہاں ہے. تو کراست مضاف حامد مضاف الیہ، حامد کی کاپی کہاں ہے. تو کہتے ہیں خود ہی کراست حامد، حامد کی کاپی فوق المکتبی، ٹپائی کے اوپر ہے، ٹپائی کے اوپر ہے. تو فوق یہاں پر اگرچہ ظرف ہے لیکن عمل کر رہا ہے مضاف کے طرح یہاں، اور المکتبی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہاں پر خبر، اور پہلا والا جو مضاف ہے مضاف الیہ وہ دونوں آپس میں مل کر مبتدا، اور یہ دونوں فوق المکتبی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. ٹھیک ہے نا. کیف غلاف الکتابی، کتاب کا کور کیسا ہے. غلاف الکتابی، کتاب کا کور اسفر یلو ہے. تو غلاف الکتابی، غلاف مبتدا، الکتابی میں کیا کہہ رہا ہوں مبتدا، غلاف مضاف،
الکتابی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور اسفرو اس کی خبر، ٹھیک ہے نا، اسفرو اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ آپ یاد رکھیں گے، اسفرو پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ اگرچہ یہ خبر ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، اور اسفرو بھی نکرہ ہے، لیکن یاد رکھیں گے آپ فی الحال یہ قاعدہ کی سمجھنے کے لیے، فی الحال رنگوں کے نام پر جو ہے تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، رنگوں کے نام پر تنوین نہیں آتی۔ تو یہ آپ کا الدرس العاشر ختم، ابھی 10 منٹ ہے تو ہم الدرس الحادی عشر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 11واں سبق جو ہے آپ کا، تو اس میں جو انہوں نے یہ سبق دیا ہوگا وہ پڑھتے ہیں، یہ بھی مختصر ہی ہے، مختصر اسباق ہیں اس میں، تو یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر، یہ آپ کا 10واں سبق ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ کا 10واں سبق ہے، یہ نا میں کہہ رہا ہوں 10واں، 11واں سبق، الحادی عشر کے معنی 11th، احادی عشر 11th کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے موصوف صفت کا، تو یہ سبق یہ کل ہی شروع کرتے ہیں، البتہ موصوف صفت کی جو میں ہے آپ کو سکھاؤں گا، تو موصوف صفت کے بارے میں بتاؤں گا قاعدے، وائٹ بورڈ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ سے، سبق انشاءاللہ کل پھر شروع کریں گے، البتہ موصوف صفت آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہ کنٹینیو رہے گا اسی 10 سبق کے ساتھ، ٹھیک ہے، البتہ 11th ہم کل سے پھر شروع کریں گے، اس میں مجھے خیال نہیں رہا۔ تو آپ ایک کنسپٹ پڑھ چکے مضاف اور مضاف الیہ کا، تو وہ بہت بنیادی کنسپٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور کنسپٹ آتا ہے ہماری عربی زبان میں، جو ہمارے قرآن پاک میں بھی اکثر استعمال ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نعت و منعوت، نعت اور منعوت، یا عربی کتابوں میں نعت اور منعوت کے نام سے ہوتا ہے منعوت، اور اسی طرح صفت کے نام سے بھی ہوتا ہے صفتن، صفت سمجھتے ہیں نا آپ، صفت کے معنی ایڈجیکٹیو، کوالٹی، ایڈجیکٹیو جو ہوتا ہے، اور جس کی آپ صفت بیان کرتے ہیں، ایڈجیکٹیو بیان کرتے ہیں، جس ناؤن کا، وہ ناؤن ہی ہوتا ہے، اسے آپ موصوف کہتے ہیں، موصوفن۔ ایک نعت یا منعوت، اسی طرح صفتن یا موصوفن، یہ دو نام انہیں لیے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو مثلا ہم انگلش میں کہتے ہیں a good boy، a good boy، a red pen، ہے نا، اسی طرح مثلا a black shirt، a black shirt، یا کہہ سکتے ہیں کبھی دا بھی کہتے ہیں، کوئی خاص ہے تو کہیں گے the good boy، the good boy، ٹھیک۔ تو یہ استعمال ہم کرتے ہیں، a good boy a red pen، تو یہ گڈ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہے دراصل، ہے نا، یہ گڈ ایڈجیکٹیو ہے، بوائے اس کا ناؤن ہے، بوائے کی صفت آپ بیان کریں کہ وہ اچھا ہے، اسی طرح پین آپ کا ناؤن ہے، اور ریڈ اس کی صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے، اسی پین کو جو ہے آپ عربی میں کہیں گے موصوف، کہ آپ اسی کی صفت بیان کر رہے ہیں، اسی کو موصوف کہیں گے۔ اسی طرح بلیک آپ کا ایڈجیکٹیو ہے، اور شرٹ جس کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں وہ آپ کا ناؤن ہے، جس کو آپ عربی میں موصوف کہیں گے۔ اسی طرح آپ اپنی جگہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اسی کو اگر آپ کو عربی میں لکھنا ہو تو آپ عربی میں کیسے لکھتے ہیں؟ آپ عربی میں کہیں گے، مثلا مجھے کہنا تھا اے گڈ بوائے، تو گڈ کے معنی اچھا، جو صالح ہو، تو میں کہوں گا بوائے کے لیے عربی میں ولدن آتا ہے۔ اس میں آپ نے انگلش میں دیکھا یا اردو میں بھی دیکھ لیجئے، پہلے میں یہ لکھتا ہوں، صفت آپ کی پہلے آتی ہے، ایڈجیکٹیو پہلے آتا ہے، ناؤن یا موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں جو ہے
وہ موصوف آپ کا ناؤن جو آپ کا پہلے آتا ہے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے، چونکہ اصل جو ہے وہ اسم ہی ہے نا، اسم کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں، تو عقل کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ پہلے جو ذات ہے جس کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں اس کی جو ہے اس کو بیان پہلے ہو اور صفت جو ہے اس کے بعد میں بیان ہو. تو یہ ولدن آپ اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، ولدن یہ آپ کا اسم ہے، ناؤن ہے، تو اسی ناؤن کو آپ اس ناؤن کی صفت بیان کر رہے ہیں صالحن کے ذریعے سے، تو اس ولدن کو آپ عربی میں جو ہے وہ کہتے ہیں موصوف. ولدن کو آپ موصوف کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جو یہ ہے ایڈجیکٹیو، یہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہے صالحن، نیک، صالح، اچھا، تو اس کو آپ صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ولدن صالحن، پہلے ناؤن آیا، پہلے اسم آیا، اس کے بعد اس کی صفت آئی. اس کا آپ ترجمہ اگر کریں انگلش میں اور اردو میں تو کیا ہوگا؟ انگلش میں ترجمہ ہوگا مثلا صالح کا اچھا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک کے لیے کیا آتا ہے؟ پائس بوائے، پائس بوائے. تو یہ آپ دیکھیں پائس آپ کا ایڈجیکٹیو پہلے آیا اور اسم بعد میں. اسی طرح اردو میں اس کو کر لیں، اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ ایک نیک لڑکا، ایک نیک لڑکا، ہے نا. تو اردو میں بھی صفت پہلے اور موصوف بعد میں، لیکن عربی کا معاملہ دیگر ہے. عربی میں موصوف بعد میں ہوتا ہے، اور ہے نا، عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور آپ کی صفت وہ بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ یاد رکھیے، یہ ہو گیا ڈیفینیشن کا. جس اسم کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو آپ کا ایڈجیکٹیو ہے وہ صفت کہلاتا ہے. البتہ آپ ایک چیز یاد رکھیں گے، چار چیزوں میں، فور تھنگز میں موصوف، صفت اور موصوف، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اپنے چار چیزوں میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. سملر ہوتی ہے، مطابق کے معنی سملر ہوتی ہے، تابع ہوتی ہے، سملر ہوتی ہے، مطابق ہوتی ہے، سملر ہوتی ہے. چار چیزوں میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. تو وہ چار چیزیں کون کون سی ہے یہ آپ لکھ لیں. نمبر ایک ہے آپ کی تعریف و تنکیر، تعریف و تنکیر. یعنی تعریف و تنکیر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اور نکرہ ہونے میں. یعنی آپ کی صفت اگر مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس سے اچھا سمجھ میں آ جائے گا. یعنی آپ کا اگر موصوف جو ہے نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تعریف کے معنی معرفہ، تو آپ کی صفت بھی معرفہ ہوگی. موصوف اگر نکرہ ہے تو آپ کی صفت بھی جو ہے نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے نا. مثال میں آگے دوں گا اس سے سمجھ جائیں گے. دوسری جو چیز جس میں سملیرٹی ہوتی ہے موصوف و صفت کے درمیان، وہ ہے تذکیر و تانیث. تذکیر و تانیث یعنی تذکیر کے معنی مذکر اور تانیث کے معنی مؤنث. آپ کا موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر آپ کا مؤنث ہے تو آپ کی صفت بھی مؤنث ہوگی. تو دوسری چیز ہو گئی. اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ کا عدد ہے. عدد یعنی نمبر میں، ٹھیک ہے نا. یعنی عدد ہوتا ہے آپ کا واحد، مثنی اور جمع. آپ کا موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد، موصوف اگر آپ کا مثنی ہے تو صفت بھی مثنی،
موصوف اگر آپ کا جو ہے جمع ہے تو صفت بھی اسی کے اعتبار سے جمع استعمال ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ اور چوتھی چیز جس میں موصوف اپنی صفت کے مطابق ہوتی ہے وہ ہے اعراب۔ اعراب آپ سمجھتے ہیں نا، بتایا ہے میں نے، آخری حرف کی جو حرکت ہے، آخری حرف کی جو حرکت ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ تو اعراب کتنے ہیں بھائی؟ وہ 3 ہیں۔ ایک آپ کا رفع ہے، یعنی پیش اور دو پیش، اور دوسرا آپ کا نصب ہے، زبر یا دو زبر، اور تیسرا آپ کا جر ہے، یعنی زیر یا دو زیر، اور جس لفظ پر جو ہے رفع ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور جو لفظ جس پر اخیر میں نصب ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ تو ان تینوں اعراب میں بھی صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوگی، یعنی موصوف اگر آپ کا مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، موصوف اگر آپ کا منصوب تو صفت بھی منصوب، موصوف اگر آپ کا مجرور تو صفت بھی آپ کی مجرور ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث عدد میں اور اعراب میں، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ مثلا یہ پہلا ہے آپ کا تعریف و تنکیر، اس کی میں مثال دیتا ہوں یہی سائیڈ میں، ٹھیک ہے نا؟ تعریف و تنکیر کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر میں کہوں ابھی آیا ایک نیک لڑکا، تو میں نے کہا، شور کلر سے لکھتا ہوں، بلو سے، میں نے کہا ایک نیک لڑکا، تو ولدن، ولدن کیا ہے بھائی؟ آپ کا نکرہ ہے نا؟ ولدن، تو اس کی صفت اب جو آئے گی وہ آئے گی صالحن، ایک نیک لڑکا، ولدن صالحن۔ اچھا، اسی کو اگر آپ کو اب بنانا ہو معرفہ، تو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ ایک طریقہ جو ہمارے پاس ہے اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کا کہ الف لام ہم ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو میں کہوں گا الولد، آئے گا نا بھائی؟ الولد، تو یہ یہاں پر الولد میں الف جو ہے حمزہ، وہ حمزۃ الوصل ہے، اس والے حمزے پر زبر ہے، تو حمزۃ الوصل پر زبر بھی آ سکتا ہے، اور یہ وہی سماعی مسئلہ ہے کہ ہم نے سنا ہے الولد، تو یہ والدن سے الولد بنا۔ تو صالح کی بھی جو ہے صفت بنے گی الصالح، دا پائس بوائے۔ تو چونکہ یہاں پر اب الولد موصوف آپ کا معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو اس کی صفت بھی جو ہے الصالح وہ بنے گی معرفہ۔ ہمارے 10 ہو گئے، 5 منٹ میں آپ کی مزید لے سکتا ہوں، آج ہے اجازت؟ میسیج میں بتا دے پھر، ورنہ نہیں لیتا۔ 5 منٹ اور لے سکتا ہوں میں آج، تاکہ یہ کنسپٹ ہو جائے کلیئر۔ چلیے ٹھیک، تو لیتا ہوں۔ تو یہ آپ کی پہلی مثال ہوگی، ٹھیک؟ اب دیکھیں، تو یہ تعریف و تنکیر شاید آیا ہوگا سمجھ، یعنی موصوف یہاں پر آپ کا معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے نا؟ موصوف یہاں پر ولد صالح میں نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، اور الولد الصالح میں موصوف چونکہ الولد معرفہ تھا لہذا صفت بھی آپ کو معرفہ لانی پڑی، تو اس کا ترجمہ ہوگا the pious boy، the pious boy، نیک لڑکا، یہ کوئی خاص ہے نا؟ یہ معرفہ ہے the pious boy، اور ولد صالح کا a pious boy۔ اب دوسری مثال دیکھیے یہاں پر جو جس میں مطابق ہوتی ہے وہ ہے تذکیر و تانیث، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں۔ کیا مطلب اس کا مذکر اور مؤنث ہونے میں؟ تو یہ میں مثال لکھ رہا ہوں، مثلا یہی والی لے لیجئے، ولدن، ولدن، تو یہ آپ کی چونکہ یہاں پر ولدن مذکر ہے نا، لڑکے کا نام ہے تو ولدن مذکر ہے، تو اس کی صفت جو آئی وہ بھی مذکر ہے صالحن، اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہنا ہو لڑکی تو آپ کہیں گے بنتن، ہے نا؟ لڑکی کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے بنتن، ایک لڑکی۔ اب اسی کی صفت لانی ہے نیک لڑکی، ایک نیک لڑکی، تو آپ کہیں گے صالحتن، صالحن اب نہیں کہیں گے چونکہ موصوف آپ کا مؤنث آ رہا ہے،
اب صفت بھی اسی کے مطابق صالحاتن آئے گی، صالحاتن، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ لیجئے یہاں پر ولدن مذکر آیا موصوف، تو صفت بھی مذکر. یہاں پر بنتن موصوف آپ کا جو ہے ناؤن جو ہے آپ کا یہاں پر موصوف وہ مؤنث ہے، لہذا صفت بھی اسی کے مطابق صالحاتن آئی. ٹھیک، تو یہ ہو گیا مطابقت تذکیر اور تانیث میں. تو یہ ہو، اور تیسرا اس میں جو ہے وہ ہے عدد میں. تو عدد کی مثال میں یہاں سے لکھ رہا ہوں رائٹ سائڈ سے، تو اس کو دیکھ لیجیے گا. مثلا یہی مثال میں لیتا ہوں، دوسری مثال نہیں دیتا تاکہ یہ پکی ہو جائے. ولدن صالح، ایک نیک لڑکا، ٹھیک ہے نا؟ تو ولدن یہاں پر ایک ہے، تو صالح بھی اسی کے مطابق اس کی صفت آئی ایک. ولدن مفرد ہے، واحد ہے، تو صالح بھی ایک آیا. اب اسی کو مثلا اگر میں مثنیٰ بناؤں، آپ کا مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ہے آپ اسے حالت رفعی میں آنی ایڈ کر دیتے ہیں، الف اور نون، نون زیر نی، نون کسرہ والا. تو ولدانی میں کہوں گا اب صفت مجھے لانی ہے. ولدانی کا ترجمہ ہوگا ٹو بوائز، ٹو بوائز، ولدانی ٹو بوائز. اسی کی مجھے ایڈجیکٹو لانی ہے، تو میں صالحون اب نہیں کہوں گا، میں کہوں گا صالحانی، دو نیک لڑکے. تو یہ صفت یہاں پر اپنے موصوف کے مطابق آئی ہے نا. صالحانی میں نے ایڈ کیا اس میں، کیونکہ یہاں پر مثنیٰ ہے موصوف، لہذا صفت بھی مثنیٰ. اور اگر اب جمع ہو موصوف، ولدن کی جمع آتی ہے الاولاد، یا اولاد میں لکھ دیتا ہوں چونکہ یہ نکرہ ہے. اولادن یہ ہے ولدن کی جمع، تین یا تین سے زیادہ لڑکے. اولادن تو یہ موصوف آپ کا جمع آ گیا یہاں پر. اب مجھے اسی کی صفت لانی ہے، تو میں صالحون بھی نہیں کہہ سکتا، صالحون بھی نہیں کہہ، صالحانی بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں اس کی صالحون کی جمع لاؤں گا. اور صالحون کی جو جمع ہے وہ آتی ہے صالحون. یہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ کی جمع کیسے بناتے ہیں، کون سی جمع کیسے. فی الحال آپ صالحون کی جمع آتی ہے صالحون. کیوں یہ میں نے صالحون کیوں لکھی؟ کیونکہ میرا موصوف جو ہے یہاں پر وہ جمع تھا، اس لیے میں نے اس کی صفت بھی جو ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ جمع لائی. تو یہ ہو گیا عدد میں مطابقت. اور چوتھا جو ہے اعراب میں مطابقت. تو یہ میں مٹا دوں، کچھ مٹا دیتا ہوں میں اس میں سے تاکہ میں لکھ سکوں. تو چوتھا جو ہے جس میں مطابقت ہوتی ہے وہ ہے اعراب میں. تو مثلا اگر میرا موصوف جو ہے وہ مرفوع ہے، مثلا یہی مثال لے لیجئے، کوئی اور مثال نہیں. ولدن موصوف آپ کا مرفوع ہے نا، دو پیش ہے اس پر، تو صفت بھی جو ہے صالحون آئے گی، ہاں پہ دو پیش. لیکن اگر یہ ولدن ہوتا، منصوب ہوتا ولدن ایسے، ولدن، تو میں یہاں سے صالحون نہیں کہہ سکتا، مجھے کہنا پڑے گا لازماً صالحن، کیونکہ موصوف یہاں پر منصوب ہے، اس پر نصب ہے، لہذا صفت پر بھی نصب آئے گا. اگر یہاں پر ولدن ہوتا، مثلا من ہوتا یہاں پر، من کی وجہ سے کیونکہ مجرور آئے گا، تو من ولدن، تو آگے صفت جو میں اس کی لاؤں گا وہ لاؤں گا صالحین، اسی کے مطابق. تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. چار چیزوں میں جو ہے موصوف اپنی صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. نمبر ایک، آپ کی تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں. نمبر دو، تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث ہونے میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوگی، سملر ہوگی. اور نمبر تین، عدد میں آپ کا موصوف واحد، آپ کی صفت بھی واحد. آپ کا موصوف مثنیٰ، آپ کی صفت بھی مثنیٰ. آپ کا موصوف جمع، آپ کی صفت بھی جمع. اور چوتھی چیز جس میں مطابقت ہوتی ہے وہ ہے اعراب. آپ کا موصوف مرفوع، صفت بھی مرفوع. آپ کا موصوف منصوب، صفت بھی منصوب. اور آپ کا موصوف مجرور، تو صفت بھی مجرور. امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.